السلام علیکم مفتی صاحب قبلہ، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دم کسے کہتے ہیں؟ دم اور بدنہ میں کیا فرق ہے؟ ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ کوئی ایسی غلطی جس کے سبب سے صدقہ واجب ہوتا ہے تو آپ اس صدقہ کی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک حاجی جب حج کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس سے غلطیاں ہو جائیں اور ہوتی بھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کچھ صدقہ ہے، کچھ کفارات وغیرہ لازم کی گئی ہیں۔ تو اس میں 3 طرح کے کفارات ہیں، ایک بدنہ، ایک دم اور ایک صدقہ۔ بدنہ جو ہے یہ ہے اونٹ ہے نا، یا پھر بھینس، بیل، گائے، اس طرح کے جو جانور ہیں اس کی قربانی، وہ جو جرم میں دینا پڑتا ہے وہ زیادہ نہیں ہے، وہ 1-2 جرم میں ہی ایسا ہے کہ اس میں دینا پڑتا ہے۔ اور دم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے بدلے میں بکری ذبح کرنی پڑے، جس جرم کے بدلے میں بکری ذبح کرنی پڑے۔ اور صدقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا جرم جو معمولی ہے جس کی وجہ سے صدقہ دینا پڑے۔ اور صدقہ یہ ہے کہ یعنی ایک صدقہ فطر، جیسے کہ عموماً ہندوستان میں گیہوں کے حساب سے نکالتے تو 2 کلو 45 گرام، نصف سا گیہوں، جو دینا ہے تو ایک سا جو ہے، کھجور 1 سا ہے، یعنی جیسے جیسے ہم صدقہ فطر رمضان میں نکالتے ہیں نا جس اعتبار سے، ویسے ہی جو ہے صدقہ ہے حج کے ایام میں، حج کے دوران کچھ غلطیوں کے کرنے سے۔ جی مفتی صاحب قبلہ، ہم کس پر دم ہے اور کس جنایت پر، کس جرم پر بدنہ یا صدقہ ہے، اس کو جاننے سے قبل ہم ایک اور مسئلہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی جنایت یا جرم کے سبب سے جو دم واجب ہوتا ہے، اب اس جانور جو دم کے لیے جو جانور دیا جاتا ہے اس گوشت کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں دیکھیے، دم کے جانور کا گوشت جو ہے نا وہ محتاجوں کے لیے ہے۔ قربانی کا جو جانور آپ نے ذبح کیا ہے نا وہ سب کوئی کھا سکتے ہیں، لیکن دم کا گوشت صرف محتاجوں کے لیے۔ دوسرا مسئلہ، وہ جو دم کے جانور ہیں وہ حرم ہی میں ذبح ہونے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے وہاں اور گھر میں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے ایک بکری ذبح کر دو یا ایسا کر دو، نہیں، وہ وہیں ہونا ہے۔ جی مفتی صاحب قبلہ، اگر بہت زیادہ خوشبو لگایا کہ لوگ اس کا احساس کر پائے، محسوس کر سکے اور وہ خود بتائے کہ یہ بہت ہے، تو کیا ایسی صورت میں خوشبو ملنے والے ایسے شخص پر دم وغیرہ لازم ہوتا ہے؟ بہت زیادہ خوشبو لگایا ہے جی ہاں تو دم واجب ہوگا۔ اور اگر اس قدر نہیں ہے خوشبو کہ لوگ اس کو زیادتی کہیں تو اس پر صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ جی یہ بھی سوال ہے کہ بعض سرما ایسا ہوتا ہے، بعض سرما کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے، جی جی تو اگر وہ خوشبودار سرما لگائے جی تو کیا اس کے لگانے کے سبب اس پر دم وغیرہ واجب ہوتا ہے؟ جی، دم اس پر واجب ہوگا اگر زیادہ دیر تک لگا کے رکھے گا کئی بار، اور ایسے معمولی لگایا ہے جی تو اس پر صدقہ ہے۔ جی، کیا تیل لگانے سے دم واجب ہوتا ہے؟ خوشبودار تیل میں دم واجب ہوگا، جیسے کہ تل ہے، زیتون وغیرہ کا تیل ہے، جی، مطلقاً میں نہیں ہے، مطلقاً تیل میں نہیں کوئی صدقہ یا کوئی دم وغیرہ نہیں ہے، خوشبو، اس کا تیل کا مدار خوشبو پر ہے۔ خوشبو پر ہے۔ جب خوشبو لگانے سے، سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جب خوشبو لگانے سے دم واجب ہوا تو کیا اس خوشبو کو چھڑانا ضروری ہے؟ ہاں، وہ خوشبو کو چھڑانا پڑے گا۔ دم دینے کے بعد پھر وہ خوشبو اگر ہے ہی تو پھر دوسرا دم دینا ہوگا، پھر دوسرا دم۔ جی تو ناظرین و سامعین، جو اگر کوئی اس طرح کی جنایت کر لیتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دم دینے سے پہلے اس خوشبو کو ہٹا دے، ورنہ نہیں تو پھر دوسرا دم واجب ہو جائے گا۔ مفتی صاحب قبلہ، کیا سلے کپڑے پہننے سے دم واجب ہوتا ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ کتنی دیر تک پہننے سے واجب ہوتا ہے، کیا اس کی کوئی مقدار بھی ہے؟ سلے ہوئے کپڑے پہننے سے دم واجب ہوگا جبکہ سلا ہوا کپڑا 4 پہر تک پہنا ہو۔ جی 4 پہر تک اگر وہ پہنا ہے جی تو اس پر دم واجب ہوگا، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر دم واجب نہیں ہے، صدقہ دینا ہوگا، صدقہ دینا۔ ٹھیک۔ جی کہ مفتی صاحب قبلہ، حج میں جبکہ سر کو ننگا چھوڑنا ضروری ہے، جی جی تو ایسی صورت میں کوئی حاجی اگر اپنا سر چھپا لے تو کیا ایسی صورت میں دم واجب ہوتا ہے؟ جی، دم واجب ہوگا۔ جی سلا ہوا کپڑا میں جو ہے نا اس کی ایک چیز اور یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ سلا ہوا کپڑا پہننا کیسا۔ اب جیسے مان لیجیے یہ صدری ہے، سلی ہوئی ہے، جی جی اب کوئی اس کو کندھے پہ لٹکا لیا، اس کو ہاتھ یہاں نہیں ڈالا، جی یا پاجامہ ہے اس کو لنگی کی طرح باندھ لیا، جی پاؤچے میں پیر نہیں ڈالا، آستین میں، کرتے کے آستین میں ہاتھ نہیں ڈالا، بلکہ ایسے یہاں پر کندھے پہ لٹکا دیا، جی، تو اس کو پہننا نہیں بولیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی عام طور پر جیسے عام طور پر لباس پہنتے ہیں نا، کرتا ہیں، پہننے کا جو طریقہ ہے، پاجامہ پہننے کا جو طریقہ ہے جی، وہ ایسا کریں گے، صدری پہننے کا جو طریقہ ہے اسی طرح پہنیں گے تو وہ دم والا مسئلہ عام طور پر ایسے لپیٹ وغیرہ لینے سے اس کو پہننے پر نہیں کہا، محمول نہیں کیا جائے گا۔ جی مفتی صاحب قبلہ،
کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور ایسا بھی یہ سوال بھی ہے کہ پوری موچ اگر منڈوا لے جی تو ایسی صورت میں اس پر دم واجب ہوگا یا پھر صدقہ دینا پڑے گا؟ صدقہ دینا ہوگا. صدقہ دینا ہوگا. ایک اور سوال ہے کہ کیا ناخن کترنے سے دم واجب ہوتا ہے یا پھر صدقہ؟ اور ناخن جو کتریں گے کیا کوئی اس کی شرعی مقدار ہے کہ اتنے ناخن کترائیں گے؟ تو ایسی دیکھیں صورت میں ناخن انسان کے 2 ہاتھ 2 پیر میں ہے، ٹھیک جی ہے. تو ایک ہاتھ کے پورے ناخن 5 انگلی کے ناخن کترنے پر دم ہوگا. جی اب اس طریقے سے اگر وہ دونوں ہاتھ کے دونوں پیر کے ناخن پورا کاٹ دیا تو پھر اس کو دم دینا ہوگا. جی ہر اس کے بدلے میں ایک دم، ایک ہاتھ کا ایک دم، دوسرے ہاتھ کا 2 دم، پیر کا پھر دونوں پیر کا تو 4 دم ہو جائیں گے اس طرح سے. اگر ایک ہاتھ کا کیا باقی نہیں کیا تو 1 دم. جی اب اس میں اگر کسی بھی اس کا مکمل نہیں کیا، جی مکمل نہیں کیا بلکہ کچھ کم رکھا ہے تو صدقہ دینا ہوگا. جیسے کہ مطلب یہ 20 ہوتے ہیں، جی ہر انگلی سے ہر اس سے اگر یا اس طرح سے کیا کہ 4 کر کے 16 پہنچ گئے جی تو ہر 4 اس پر صدقہ ہے. ٹھیک ہے، ہر 4 انگلی پر صدقہ ہے. اب 16 انگلی پہ 4 4 صدقہ. اب اگر صدقہ اتنا ہو گیا کہ دم سے زیادہ، دم کے برابر ہو رہا ہے یا دم سے زیادہ ہو گیا اس کی قیمت، جی تو تھوڑا کم کر دے یا پھر دم ہی دے دے. جی دونوں صورتیں ہاں بن سکتی ہے. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں مفتی صاحب قبلہ جو اپنے ساتھ اپنے جوزائی محترمہ کو بھی لے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں بہت لوگ بوس و کنار کر بیٹھتے ہیں. تو بوس و کنار سے یعنی جس کو کہتے ہیں کس وغیرہ یا ٹچ، تو ایسی صورت میں دم وغیرہ واجب ہوگا یا نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. اور مکہ شریف میں جو ہوٹل وغیرہ ہے نا، جی یہ سب میں لکھا ہوا رہتا ہے جگہ جگہ پر. میں نے جو دیکھا بہت ساری حج کے تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن تمام میں سے یہ آیت بہت آویزار تھی، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو جگہ جگہ پر ہر وقت لوگوں کو یاد دلانا، اس کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. خاص کر کے جھگڑا تو بہت ہوتا ہے. حاجی آپس میں بہت جھگڑا کرتے ہیں اور نہ جانے کیا وجہ ہے، یہ سمجھ سے پرے ہے، لیکن جھگڑا بہت ہوتا ہے. تو جہاں تک بات ہے رفث کی، تو چونکہ اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں جمع کے. اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو اس کی 3 حالت ہوگی. وقوف عرفہ سے پہلے یعنی احرام کے بعد، حج کا احرام باندھ لیا ہے. یہ بھی واضح ہے کہ اگر احرام سے پہلے، اگر حج کا احرام سے پہلے اگر وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، احرام باندھ لیا اور وقوف عرفہ سے پہلے اگر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو اب اس کا حج نہیں ہوگا، حج فاسد ہو گیا. 1000 دم دے دے، بدنہ دے دے، کچھ بھی دے دے، ٹھیک ہے، وہ حج اس کا نہیں ہوگا، دوبارہ حج کرنا پڑے گا. اس کی وضاحت کہ اگر وہ احرام باندھ چکا ہو، چاہے وہ 6 ہی تاریخ کو باندھ ہاں جب بھی احرام باندھے، یعنی حج کے لیے جب احرام باندھ لے اور وقوف عرفہ سے پہلے ہم بستر یعنی جمع وغیرہ کر لے، تو ایسی صورت میں اس شخص کا حج نہیں ہوگا، سرے سے نہیں ہوگا. اور وقوف عرفہ کے بعد اگر کیا، جی یہ ہم بستری وقوف عرفہ کے بعد اگر ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر دم واجب ہے. جی دم واجب ہے، یعنی وقوف عرفہ اور طواف فرض سے پہلے، اس بیچ میں وقوف عرفہ کے بعد اور طواف فرض سے پہلے اگر کرے، یعنی وقوف عرفہ 9ویں کو ہے، جی طواف فرض 10 11 12 تینوں دن میں کبھی بھی کر سکتا ہے. جی تو اس بیچ میں اگر وہ ہم بستری کرتا ہے تو اس پر دم ہے. بہتر فقہا نے بتایا ہے کہ بدنہ دے دے وہ، ٹھیک ہے. جی اور ہے نا طواف فرض کے بعد اگر کیا جی ہم بستری وغیرہ تب تو کوئی مذاکرہ نہیں، چونکہ یہ چیز منع تھی طواف فرض تک. جی مفتی صاحب قبلہ، طواف فرض اگر کسی نے حالت جنابت، جنوبی کی حالت میں، جنوبی شخص یا کوئی حائض حالت حیض میں، نفاس میں کیا تو کیا اس پر دم دینا واجب ہوگا؟ ہاں دیکھیں اس کی 2 حالت ہے. اسی طرح سوال کو مکمل کر لیں کہ اگر جنابت یا حیض وغیرہ نہیں لیکن بے طہارت بغیر وضو کے طواف فرض کیا تو کیا حکم ہوگا؟ دم وغیرہ دینا ہوگا؟ ہاں وہی میں کہنے جا رہا تھا. انسان کی 2 حالت ہوگی، ایک جنابت کی حالت اور ایک حدث کی حالت. یعنی جنابت سے مراد وہ ہے جس میں غسل کرنا ضروری ہو. حدث کا مطلب ہے کہ جس میں وضو کرنا ضروری ہو. اگر وہ جنابت کی حالت میں طواف کیا ہے تو بدنہ دینا ہوگا، جی. اور اگر بے وضو جی طواف کیا ہے تو دم دینا ہوگا. جی سمجھ رہے ہیں؟ اس بیچ میں اگر وہ طواف کو لوٹا لے، طواف کو لوٹا لے پاک ہو کر کے، تو پھر ایسی صورت میں بدنہ وغیرہ ساقط، دم ساقط ہو جائے گی. جی مگر وہی 12 تاریخ سے پہلے تک لوٹانا ہوگا. جی پھر اس کے بعد لوٹائے گا تو لوٹانا تو ہوگا ہی، لیکن وہ دم دینا ہی پڑے گا اس کو. جی جی ایک عورت جو حالت حیض میں ہوتے ہیں اور وہ حالت حیض میں کرے تو بدنہ دینا پڑے گا، لیکن انہوں نے ترک کیا اور دم حیض بھی یا پھر ختم نہیں ہوا، تو وہ کیا کرے گی جبکہ طواف فرض یعنی فرض ہے یہ طواف؟ تو اس کو وہی دم دینا ہوگا. جی اس کو دم دینا ہوگا. اور ممکن ہے کہ 12 تاریخ سے پہلے اگر اس کا یہ ہو جاتا ہے، خون بند ہو جاتا ہے تو طواف کر لے تو پھر یہ ساقط ہو جائے گا دم اس سے. جی طواف فرض ادا ہو جائے گا.
مفتی صاحب قبلہ اسی طرح طواف رخصت کو چھوڑنے پر کیا کوئی دم وغیرہ واجب ہوتا ہے؟ بالکل دم واجب ہوگا۔ واجب ہوگا۔ 10ویں ذی الحجہ کے صبح کو مزدلفہ میں بلا عذر وقوف نہ کرنے پر دم واجب ہوگا یا نہیں؟ ہاں، وقوف مزدلفہ چونکہ واجب ہے، اب وہ وہی ٹائم تو رکنے کا ہے۔ جی۔ اب اگر اس ٹائم میں وہ نہیں رکتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ عموماً دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ، جی وہ سمجھتے ہیں کہ طلوع فجر ہو گیا لیکن رات ابھی ہے ہی، طلوع فجر نہیں ہوتا ہے، وہ نکل جاتے ہیں، تو اس کا وقوف ہوا ہی نہیں۔ جب وقوف نہیں ہوا تو اس کو دم دینا ہوگا۔ جی۔ ہاں۔ اسی طرح کوئی اگر رمی جمرہ کو ترک کر دے، کسی بھی دن کے بھی رمی جمرہ چھوڑ دے، ترک کر دے، تو ایسی صورت میں دم وغیرہ واجب ہوگا؟ جی جی، رمیہ جمرہ چونکہ یہ واجبات میں سے ہے، جی، اس لیے اس کے چھوڑنے سے دم واجب ہوگا۔ جیسے کہ 10ویں ذی الحجہ میں رمی جمرہ، قربانی اور حلق ہے، 3 کام ضروری رہتا ہے، تو اس میں کیا ترتیب شرط ہے؟ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمی جمرہ سے پہلے قربانی کر لے، یا حلق سے پہلے قربانی کر لے، حلق کے بعد قربانی کر لے، یا پھر مطلب ترتیب کو بدل دے، ترتیب ضروری ہے، یعنی ترتیب شرط ہے۔ اگر ترتیب ضروری ہے، ترتیب کے خلاف جائے گا تو دم دینا ہوگا۔ دم دینا ہوگا، جیسے کہ میں نے خود بتایا قربانی والے مسئلے میں جی، کہ سب سے پہلا کام ہے رمی۔ رمی، اب اگر اس کی رمی نہیں ہوئی، قربانی کر دیا تو دم دینا ہوگا، دم دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر رمی کے بعد ہے قربانی، جی، لیکن قربانی نہیں کیا، اس نے حلق کر لیا تو دم دینا ہوگا۔ دم دینا ترتیب بگڑنے سے دم دینا واجب ہے۔ جی، اسی طرح مفتی صاحب قبلہ ایک اور سوال ہے اسی تعلق سے، یعنی جنایت کے تعلق سے ہے، کیا جو حلق کرے گا ایک حاجی، اس کو حدود حرم کے اندر ہی حلق کرنا ضروری ہوگا یا حدود حرام سے باہر نکل کے بھی؟ حدود حرم کے اندر حلق، اگر کسی نے حدود حرام سے باہر ہو کر تو اس کو دم دینا ہوگا۔ اسی طرح حلق کی جو ایک تاریخ ہے مقرر، 12ویں ذی الحجہ تک حلق کرنا ہے، لیکن کسی حاجی نے 13ویں ذی الحجہ کو کیا، یعنی 12ویں کے بعد کیا، تو کیا ایسی صورت میں بھی دم وغیرہ واجب ہوگا؟ چونکہ حلقے کے بعد ہی جو ہے نا طواف زیارت کا مسئلہ آتا ہے، طواف فرض۔ اسی طرح ایک اگر حاجی، یہ اس کے لیے خاص ہوتا ہے جو قارن ہوتے ہیں یا مفرد ہوتے ہیں، کہ وہ میقات سے تجاوز کر جاتے ہیں، اب واپس بھی نہیں لوٹے ہیں، تو میقات سے تجاوز کرنے پر کیا اس پر کچھ واجب وغیرہ ہوتا ہے؟ واپس آئے میقات جی، اور احرام باندھ کے پھر جائے، اگر نہ واپس ہوا نہیں تو واپس ہو دم دینا ہوگا، دم دینا ہوگا۔ اسی طرح مگر پھر وہاں جا کے احرام باندھ لینا ہوگا، ایسا نہیں کہ خالی گھومے، ایسے گھومنا گھومے، ہاں، بلکہ احرام باندھ کر کے وہ جو طواف وغیرہ ہے نا جی وہ کر لے اول وہلے میں جا کے جو کام کرنا رہتا ہے۔ لیکن واپس آ کر کے اگر یہ میقات میں آ کر کے احرام باندھے گا تو پھر اس پر کچھ نہیں۔ جی، جیسے کہ یہ بات واضح ہے اور سب جانتے ہیں کہ بہت لوگوں کے سروں میں جو وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ جو کو اگر خود دور کیا، یا پھر بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ کثرت جو کی وجہ سے جو گر جاتی ہے، گر پڑتی ہے، تو وہاں سے ہٹا دیا، یا کپڑے سے ہٹانا، بدن سے ہٹانا، ان تمام کاموں کی وجہ سے کیا کوئی دم وغیرہ یا کفارہ کوئی واجب ہوتا ہے؟ صدقہ اس میں صدقہ دینا ہوگا۔ تو بال ٹوٹنے والا بھی مسئلہ جیسے کہ عام طور پر مفتی صاحب قبلہ ہوتا ہے، یہ سب میں صدقہ ہے، یعنی جو معمولی جنایت ہے نا وہ صدقہ ہے۔ اب جنایت کی بھی اگر آپ کیٹیگری کریں گے تو 3 طرح کی، ایک وہ جو فرض چھوڑا آپ نے، یا ایک واجب چھوڑا یا سنت کو چھوڑا، تو فرض چھوڑنے سے تو سمجھ لیجیے بدنہ ہی لازم ہے، واجب کے چھوڑنے سے جو ہے نا دم عموماً ہے نا، اور سنت وغیرہ کے ترک سے جو ہے وہ بدنہ یہ صدقہ وغیرہ دینا پڑتا ہے۔ جی، تو دم عموماً جو ہے نا وجوب یا فرض کے چھوڑنے سے ہوتا ہے۔ جی، اب جو گزشتہ اور پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اب جو مکہ مکرمہ میں فیسلٹیز یا جو ترقیاں ہوئی ہے وہ پہلے زمانے میں تھی نہیں، تو اس وقت شکار والا مسئلہ رہتا تھا، یا پھر حرم شریف کے اندر جو پیڑ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، گھاس وغیرہ اکھاڑنے پر جو حکم نافذ ہوتا تھا، تو اس دور میں اس چیز کا تو اب تعبیر نہیں ہے، تصور نہیں ہے۔ ہاں، جنگل وغیرہ تو ملتا ہے، جنگل وغیرہ، لیکن پیڑ پودے بھی ہیں تو لوگ اس کو ٹچ نہیں کرتے، اور حالت احرام میں ایسے بھی لوگ کہیں جاتے نہیں ہیں، وہ اپنے ہی کام میں لگے رہتے ہیں، ان کو یہ سب سے فرصت نہیں ملتی ہے، تو وہ چیزیں شکار تو نظر ہی نہیں آتا ہے وہاں پر۔ اس وقت جنگل جھاڑ دور دراز تک زیادہ آبادی نہیں تھی تو شکار وغیرہ نظر آتا تھا، لیکن اب تو وہ سب چیزیں نہیں ہیں، کہاں، یہاں تو ایسے ہی انسان کی حالت خراب ہوتی ہے۔ جو حج کے 5 دن ہوتے ہیں بہت سخت ہوتے ہیں، بہت کٹھن ہوتے ہیں، مشہور ہے کہ حج کے 5 دن، مطلب یہ لفظ سنتے ہی آدمی کا کان کھڑا ہو جاتا ہے کہ حج کے 5 دن مطلب مشقت بھرا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ حج سے پہلے اپنی انرجی کو بالکل محفوظ کیے رہتے ہیں تاکہ حج کے ایام میں ہم جو ہے نا بیمار وغیرہ نہ پڑیں، بالکل تر و تازہ رہیں، اور حج کے ارکان ہمارے کیا ہو جائیں، اچھی طرح سے پورے ہو جائیں۔ مفتی صاحب قبلہ، ایک آخری سوال ہمارا یہ تھا کہ دنیا کے کوشے سے، اطراف سے بہت ایسے لوگ جاتے ہیں جو عاشقان رسول ہوتے ہیں، پیر رسول کے محبین ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے جو دلی ایک بہت تمنا رہتی ہے
اور ایک جو آرزو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حاضری. اب اس کی کیا صورت بنے گی؟ کیا وہ عمرہ وغیرہ حج 12ویں ذی الحجہ تک مکہ ہی میں رہے اور اس کے بعد جائے مدینہ منورہ تب جا کے زیارت کریں، یا پھر کوئی ایسی بھی صورت ہے نا کہ یہ مسئلہ جو ہے نا آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے جی کہ وہاں آپ کب جائیں. جی یہ وہاں کی حکومت جو ہے نا پہلے سے پروگرام طے کر دیتی ہے. جی اس لیے بہت سارے حاجی ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے جاتے ہیں تو وہ پہلے مدینہ جاتے ہیں، جی پھر وہاں سے مکہ آتے ہیں. جی بہت سارے حاجی ایسے ہیں جو مکہ گئے، حج پورا کرنے کے بعد تب وہ مدینہ جاتے ہیں. جی اور بہت سارے حاجی ایسے ہیں کہ مکہ گئے، یہاں عمرہ وغیرہ سے فارغ ہو گئے، پھر ان کو مدینہ لے جایا جاتا ہے، جی پھر ان کو وہاں سے مکہ لایا جاتا ہے. تو ایڈجسٹمنٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں کا، مینجمنٹ ہے نا، مینجمنٹ جو ہوتا ہے. تو جیسے جیسے سب لوگوں کو وہاں پہنچانا ہے، کہاں مدینہ شریف، مدینہ اب پہنچانا ایک ساتھ تمام حاجیوں کو پہنچانا تو جمع غفیر ہوگی. جمع غفیر میں جگہ ہی نہیں ملے گی. جی جگہ ملے. وہ تو ریپلیسمنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ہوٹل چھوڑے تو آپ جو ہی نکلیں گے نہیں کہ دوسرا حاجی وہاں پہنچا رہے گا اپنا جگہ لینے کے لیے اپنی جگہ. تو یہ ریپلیسمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے حاجی کبھی پہلے مدینہ پہنچ گیا، کبھی حج کے بعد پہنچ گیا، کبھی حج کے مطلب مکہ پہنچا، پھر مدینہ، پھر واپس مکہ. تو مدینہ شریف پہنچنا بہت ہی ایک طرح سے ضروری ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں بھی آیا کہ من حج ولم یزرنی فقد اذانی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، یعنی قبر انور کی، تو ایک طرح سے اس نے مجھے تکلیف دی. اور پھر یہ بھی آیا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر میری شفاعت کو واجب کر دیتا ہے. تو مدینہ پاک کی حاضری در حقیقت اس حج کی قبولیت کا سب سے بڑا سبب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے نا. تو حج تو ہے، چونکہ آپ ذرا غور کیجئے نا، حج کے ارکان پر آپ غور کیجئے، اعمال پر. جی یہ سب کے سب جو ہے نا کسی نہ کسی نبی کی سنت سے جو ہے نا جڑی ہوئی چیز ہے، اس کی یادیں تازہ ہوتی ہے. صحیح کرنا یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے، قربانی کرنا حضرت ابراہیم و اسماعیل کی سنت ہے، طواف کرنا، رمل کرنا سینہ تان کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی سنت ہے. تو اس طرح سے حج کا جتنا بھی عمل ہے وہ سب کسی نہ کسی نبی کی سنت سے جڑا ہوا ہے، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو آپ وہاں جا رہے ہیں، حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی عمل کر رہے ہیں، انہی کے ارشادات کے مطابق آپ کو سب کچھ کرنا ہے. اور نبی کا روضہ وہاں سے 400 کلومیٹر کی دوری پر ہے، تو اگر آپ وہاں نہ جائیں تو یہ آپ کی بہت بڑی محرومی ہے. کچھ لوگ صرف حج کر کے واپس آ جاتے ہیں. حج تو خیر فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن برکات حج اور فیوز حج سے وہ انسان محروم رہے گا، ہے نا. انسان ہے نا یا تو مدینہ جائے پہلے، وہاں سے نبی کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے مکہ آئے، یا مکہ گیا تو پھر بعد میں مدینہ پہنچے. بہتر یہی ہے کہ پہلے مکہ جائے اور پھر حج وغیرہ سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ حضور کی بارگاہ میں جائے. نہیں ہوتا ہے تو آگے پیچھے کر لے، چونکہ ہمارے اختیار میں تو یہ ہے نہیں، اس لیے ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں کے موکلین پر، معلمین پر. معزز سامعین و ناظرین، اظہار چینل کے محبین مخلصین، امید ہے آپ ان تمام تر قسطوں کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد خوب اس سے استفادہ کا کام لیں گے، اور ساتھ ہی اپنے احباب تک ضرور اس کو نشر کریں گے. امید ہے، امید قوی ہے، اور ہم دعائیں بھی کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اظہار چینل کے ناظرین، سامعین، محبین تمام لوگوں کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. ساتھ میں اس اظہار چینل کے ذریعے سے ان کے شرعی جو مسائل ہے، نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، تمام تر شرعی مسائل کو جاننے کے لیے یہ ایک آسان یعنی راستہ اور راہ بنا دے. ساتھ میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ اس اظہار چینل کو نہ بھولیں، اس کو اپنے محبین تک پہنچائیں، انہیں سبسکرائب کرنے بولیں، اور ساتھ میں ان مسائل کے ذریعے سے استفادہ کا کام ضرور لیں. اور جنہوں نے اس بہت بڑا پروگرام یعنی اتنا بڑا چینل کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت خلق کا جو فریضہ انجام دے رہے ہیں اور اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے لیے بالخصوص دعا کریں، ان کی درازگی حیات کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے بھی ہو آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، دوسروں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.